بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسی پریشانیاں ہیں جنہوں نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے؟ کیا آپ رات کو بستر پر جاتے ہیں مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہوتی ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے؟ میرے عزیزو، انسان کی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی رزق کی تنگی پریشان کرتی ہے، کبھی قرض کا بوجھ انسان کو دباتا ہے، کبھی بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے، کبھی گھر کے جھگڑے دل کا سکون چھین لیتے ہیں، کبھی اولاد کی فکر انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، کبھی روزگار کی تلاش میں انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور کبھی ایسی پریشانیاں آتی ہیں جن کا ذکر بھی انسان کسی سے نہیں کر پاتا۔ یہ آزمائشیں دراصل ہماری زندگی کی گاڑی کا وہ حصہ ہیں جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمیں اپنے خالق کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر یہ آزمائشیں نہ ہوں تو شاید ہم انسان اتنے مغرور ہو جائیں کہ ہمیں کبھی اپنے رب کی یاد ہی نہ آئے۔ پریشانیاں ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں، یہ ہمارے تکبر کو توڑتی ہیں اور ہمیں اس دہلیز پر لے آتی ہیں جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ مشکل حالات ہمارے ایمان کا امتحان ہوتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا ہم آرام و آسائش میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یا مشکل وقت میں بھی ہمارا سر اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جس رب نے مشکل پیدا کی ہے وہی مشکل کو آسان کرنے والا بھی ہے۔ جس اللہ نے اندھیری رات کے بعد روشن صبح پیدا کی ہے وہی بندے کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ اکثر ہم اپنی پریشانیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سفارشیں تلاش کرتے ہیں، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل خزانے کا مالک وہ ہے جس کے ایک حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ مخلوق تو خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی محتاجی کیسے دور کر سکتی ہے؟ ہم غلط جگہوں پر اپنی قسمت تلاش کرتے ہیں جبکہ قسمت کا لکھنے والا ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنے خالق سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جب ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو اکثر ہمیں مایوسی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی طاقت محدود ہے اور وہ اس کے وعدے کے کچے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی پریشانی ہمیں توڑ نہیں سکے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اپنے دل کو مایوس نہ ہونے دیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ قرآن ہمیں امید کا راستہ دکھاتا ہے، دعاؤں کا راستہ دکھاتا ہے، عبادت کا راستہ دکھاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے حالات دیکھ کر بظاہر لگتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راستہ نکالا جہاں انسان کا وہم بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی آزمائش لمبی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ بندے کے لیے بہتر وقت کا انتظار فرماتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آج سے ایک عہد کریں کہ شکایت کم کریں گے اور دعا زیادہ کریں گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اللہ کے سامنے جھکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں
جسے بہت سے نیک لوگ دعا اور اللہ کی طرف رجوع کے طور پر کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ عمل کا مکمل طریقہ آخر میں بتایا جائے گا، کیونکہ اکثر لوگ صرف عمل سن لیتے ہیں مگر طریقہ اور پابندی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت صرف الفاظ کا نام نہیں، دل کی حاضری اور یقین کا نام بھی ہے۔ جب بندہ پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو مانتا ہے۔ پریشانی چاہے رزق کی ہو، بیماری کی ہو، گھر کے حالات کی ہو، مستقبل کی فکر ہو، دل کی بے چینی ہو یا کوئی جائز حاجت ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دروازے سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ عمل کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ آپ اسے ایک بار کریں اور سب کچھ بدل جائے، بلکہ یہ ایک روحانی مشق ہے جو آپ کے دل کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ جب آپ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ اب آئیے اس عمل کی طرف جس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد جب اچھی طرح وضو کر لیں، اور وضو سے پہلے مسواک کرنا بہتر ہے، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں۔ اپنے دل کی بات اللہ سے کریں، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور مدد کرنے والا بھی۔ اس عمل کو 21 دن تک مسلسل کرنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان 4 رکعت نفل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر 21 دن کے بعد درود شریف اور سورہ اخلاص اسی تعداد میں نہ پڑھ سکیں تو بھی نماز اور دعا کا تعلق ختم نہ کریں۔ اصل مقصد اللہ کے دروازے سے جڑنا ہے۔ اس عمل کو پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں اور اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں تو وہ آپ کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، بے سکون دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ نیکی کی بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔